اور اس میں انہوں نے اپنا ہی ایک جو بہت بڑا ان کا پولیس آفیسر تھا اس کو انہوں نے ماتھے پہ گولی رکھ کے مار دیا، کیونکہ اس نے سمجھوتا ایکسپریس کا راز سر افشا کر دیا تھا۔ جب یہ اٹیک ہوتا ہے، اس سے اٹیک ہونے کے ود ان سیکنڈز آپ دیکھیے گا، یہ پورا بھارتی میڈیا وہ بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا۔ 17 چینل تو ویسے ان کے رن کر رہے ہیں نا ان کے، تو 17 چینلز کے علاوہ باقی پورا میڈیا تیار بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے فوراً آؤ دیکھا نہ تاؤ، کسی نے کوئی سوچ بجار کی نہیں اور پاکستان پہ چڑھ دوڑے۔ لائن آف کنٹرول کے اکراس کوئی چھوٹا موٹا ایسا آپریشن کر سکتے ہیں جسے اپنی پبلک کو دکھا سکیں کہ ہم نے پاکستان کو سزا دی ہے پاکستان کے اندر گھس کر۔ طیارے تو اپنی جگہ ہیں، طیاروں سے زیادہ جو طیاروں کو اڑانے والے لوگ ہیں نا ہمارے، انڈیا ان سے ڈرتا ہے۔ کیا بھارت کے لیے جو بھارت کی منصوبہ ہے وہ بھارت کو اس کے مفادات آگے بڑھائے گا؟ اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو بھارت کے سرپرست ہیں اس وقت دنیا میں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اسرائیل ہے، کیا ان کے مفادات کو اس سے فائدہ پہنچے گا؟ السلام علیکم، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی۔ آج ہمارے مہمان دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ جی مائی پلیزر جی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب کیا پاکستان کے اوپر کوئی مزید خطرہ ہے؟ انڈیا کوئی حملہ کر سکتا ہے یا پاکستان کوئی ابھی جواب دے گا؟ کیا ہوگا سر؟ تھوڑا ذرا اگر آپ اس پر ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں جی، کوئی چیز بھی بغیر کانٹیکس کے آپ جب ڈسکس کرتے ہیں پھر بات سمجھ پوری طرح نہیں آتی۔ یہ جو پہلگام میں جو اٹیک ہوا ہے، ٹورسٹ ریزورٹ تھی، وہاں پہ 2000 کے ٹورسٹ تھے، وہاں پہ کوئی سیکورٹی کا بندوبست نہیں تھا، وہاں پر ٹیررسٹ نے اٹیک کیا، 26-27 بندے وہاں پہ مارے گئے، اور 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی انڈیا کو پتہ چل گیا کہ یہ عادل نامی ایک شخص ہے جو پاکستان سے رہ کے آیا ہے، اور یہ شخص ہے جو ٹیررسٹ ہے۔ آپ اس سے زیادہ مذہق کا خیز کوئی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے؟ کوئی ٹیررسٹ اتنی آسانی سے اپنا آپ کو ظاہر کر دیتا ہے؟ اس سے پہلے جب بامبے میں مسئلہ ہوا تھا، اس وقت بھی ان کو 10 ٹیررسٹ کا اس وقت پتہ چل گیا تھا، جب تک ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھئی بمبئی میں کتنی جگہ پہ اس وقت ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے اپنا ہی ایک جو بہت بڑا ان کا پولیس آفیسر تھا اس کو انہوں نے ماتھے پہ گولی رکھ کے مار دیا، کیونکہ اس نے سمجھوتا ایکسپریس کا راز سر افشا کر دیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کانٹیکس میں رہ کے اب دیکھیں، بات کریں گے۔ بھارت نے کیا کہ خاص مقصد کے لیے وقت دیکھیے کیسے ہے۔ مودی گیا ہوا ہے سعودی عربیہ، امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جب وہ بھارت میں آ رہا ہے، تو اس دوران جب یہ ٹیررسٹ اٹیک پاکستان کے اوپر حملہ اس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں بھارتی، وہ جب یہ اٹیک ہوتا ہے، اس سے اٹیک ہونے کے ود ان سیکنڈز آپ دیکھیے گا، یہ پورا بھارتی میڈیا وہ بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا۔ 17 چینل تو ویسے ان کے رن کر رہے ہیں نا ان کے، تو 17 چینلز کے علاوہ باقی پورا میڈیا تیار بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے فوراً آؤ دیکھا نہ تاؤ، کسی نے کوئی سوچ بجار کی نہیں اور پاکستان پہ چڑھ دوڑے۔ اب جب یہ اتنا بڑا انہوں نے کام کر لیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے نا۔ اب کیا کریں گے اس کا؟ یہ اپنی پبلک کو تو انہوں نے اتنی ہائپ، اتنی بلڈ اپ کر دی ہے کہ اب ان کو پیچھے ہٹنا ان کے لیے ذاتی مسئلہ بن گیا ہوگا ان کے لیے، کیونکہ پیچھے ہٹیں گے تو اپنی پلک میں پیچھے پڑ جائے گی، تو پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے۔ ابھی اپنے آپ کو خود انہوں نے اس کارنر میں پھنسا لیا، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کریں گے وہ، اور کیا کریں گے؟ کافی ساری چیزیں کر سکتے ہیں وہ، مطلب پاکستان کے اوپر، جس سے کہ پہلے سے انہوں نے، آپ کو یاد ہو کہ 2019 میں انہوں نے فضائی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، ناکامی ہوئی تھی ان کو۔ پاکستان کے اندر کوئی ٹیررزم کا واقعات کر سکتے ہیں، اس کے جو پاکستان کے نقصان میں پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اس سے۔ اور لائن آف کنٹرول کے اکراس کوئی چھوٹا موٹا ایسا آپریشن کر سکتے ہیں جسے اپنی پبلک کو دکھا سکیں کہ ہم نے پاکستان کو سزا دی ہے پاکستان کے اندر گھس کر۔ یہ ان کا بڑا شوق ہے یہ بات کرنے کا، کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے پاکستانیوں کو مار کے آئے ہیں، ان کی فوج کے لوگ مار کے آئے ہیں، اور وہ اگر انٹرنیشنل بارڈر کے کراس کوئی کریں گے تو ان کا تو بہت بڑا خمیازہ ہوگا، اس کو وار ڈکلیریشن وار ہے یہ۔ لائن آف کنٹرول کے کراس کچھ کریں گے تو وہاں پہ وہ، جس طرح پچھلے اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے ایک باقاعدہ ویڈیو چلائی تھی کہ گئے ہیں بھارتی، وہ کافی دور جا کے انہوں نے کافی سارے، اور یہ میرپور سیکٹ کے اوپر جو پاکستان کے لائن آف کنٹرول کے اندر جا کے انہوں نے
کو ہمارے کیمپ سے ایک دو تباہ کیے ہیں جہاں پہ کچھ ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے اس میں. تو اس قسم کا کچھ وہ ڈرامہ رچائیں گے. تو یہ ڈرامہ تو اس کے لیے تو پاکستان کو تیار ہونا چاہیے اور پاکستان تیار ہوگا اس میں. اچھا سر، بھارت کو سر پاکستان کی کس حد تک تیاری ہے اگر انڈیا کوئی فضائی حملہ کرتا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. آپ کے خیال میں پاکستان کی تیاریاں کیسی ہیں انڈیا کے کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے؟ دیکھیے الحمدللہ اگر کسی ایک چیز پہ آنکھیں بند کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں نا کہ پاکستان کی تیاری اس حد تک ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا تو جنرل راحیل شریف کے بیانات ہیں جنہوں نے 16 اگست 2015 میں گلگت میں کھڑے ہو کے بات کی تھی. ہم اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو آخری حد سے پار بھی. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ بتائیے. اچھا یہ بتائیں سر، پاکستان کی جو ہمارے پاس جو جیٹ طیارے ہیں جو انڈیا کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہیں، آپ کے خیال میں کون سا ایسا طیارہ ہے جس سے انڈیا سب سے زیادہ خوفزدہ ہے؟ دیکھیے طیارہ F-16 بھی ہے ہمارے پاس، JF-17 تھنڈر بھی ہمارے پاس ہیں، مگ بھی ہمارے پاس مراج بھی ہے ہمارے پاس، اپ گریڈڈ ہیں سارے. طیارے تو اپنی جگہ ہیں. طیاروں سے زیادہ جو طیاروں کو اڑانے والے لوگ ہیں نا ہمارے، انڈیا ان سے ڈرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انڈین ایئر فورس نے پاکستان کی ایئر فورس کو کسی طریقے سے نیچا دکھایا ہو. انڈیا ان سے ڈرتا ہے. تو طیارے کی فکر نہ کریں. ان لوگوں کو جو بچوں نے ہماری یہ جہاز اڑانے ہیں بھارت کے خلاف اگر خدا نخواستہ ضرورت پیش آتی ہے تو مجھے جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہ بچے جو اس وقت ہمارے پائلٹس ہیں بڑے، مجھے پورا اعتماد ہے انشاءاللہ کہ وہ بھارت کو وہ سبق سکھایا جائے گا کہ بھارت کو شاید پھر دوبارہ ایسی ضرورت نہ ہو اس میں. اچھا سر یہ بتائیں، یہ جو خطرہ ہے جو کہ بھارت کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے، یہ کب تک رہے گا سر؟ کوئی ایک دن رہے گا، 2 دن رہے گا، یا یہ کوئی مسلسل ہفتہ 10 دن تک رہے گا خطرہ؟ دیکھیے ابھی تو وہ سلسلے میں جو میرا اپنے ریڈنگ ہے وہ دنیا کے مختلف لیڈرز کو اپنے اعتماد میں لے رہے ہیں. روس نے تقریباً ساری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور حالانکہ براہ راست بھارت نے بھی پاکستان کو ابھی تک ڈائریکٹلی بلیم نہیں کیا، لیکن میڈیا پاکستان پہ چڑھ دوڑا ان کا. انہوں نے اپنے لیے ایک تھوڑی سی اسپیس رکھی ہوئی ہے اس میں. تو جب یہ ان کی جو کنسلٹیشنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، جو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہو گئی ہوں گی، اس میں پھر یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ کیا بھارت کے لیے جو بھارت کی منصوبہ ہے وہ بھارت کو اس کے مفادات آگے بڑھائے گا. اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو بھارت کے سرپرست ہیں اس وقت دنیا میں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اسرائیل ہے، کیا ان کے مفادات کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور وہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ریئیکشن ہے وہ برداشت کر سکیں گے. آپ کو یاد ہو جب پچھلے بار جب یہ ان کے ایئر فورس پاکستان کے اندر آنے کی کوشش کی تھی لائن آف کنٹرول کے، ہمارے ایئر فورس نے جب جواب دیا اس کا، تو پاکستان نے بڑا کیلکولیٹڈ جواب دیا. حالانکہ اس کا چیف، انڈین چیف جو تھا، بعد میں کریش میں مارا گیا، وہ اس وقت ایک مورچے میں موجود تھا جس کے چند گز کے فاصلے پر پاکستان نے میزائل پھینک کے ہی بتایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں آپ کے خلاف. وہ نہیں کیا، پاکستان نے اچھا کیا. اب اس چیز کا جو خمیازہ ہے نا بھارت کو تو بھگتنا پڑے گا ہی پڑے گا. اور وہ بھارت کو یہ جو لمبی تیاری کرنے کا موقع ان کے پاس نہیں ہے اس کا، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے عوام اس کا زیادہ، بھارت کی جو پبلک جو اوپینین ہے اتنی ہی زیادہ اس حکومت کے خلاف ہوتی جائے گی. اب بھی میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں بھارت میں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ بھارت کو کوشچن بھی کر رہے ہیں اور بھارت کو بتا بھی رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ یہ پاکستان کا کیا دھرا نہیں ہے. Why should Pakistan do it at this point in time؟ ہم کیوں ایسا منگا لیں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ کشمیریوں کو جن کا ان لوگوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، جن کے بچے اٹھا کر لے گئے ہیں، جنہوں کو کیمپ میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جس طریقے سے انہوں نے وہاں تقریباً 90,000 جو ہے باہر سے لا کے لوگ آباد کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ آباد کر رہے ہیں، ان کو کشمیری کیسے برداشت کریں گے اس کو؟ یہ تو ان کو یہ بات ان کے اپنے لوگ بھی سمجھا رہے ہیں. لیکن چونکہ مودی پر پاگل پن سوار ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ 2 یا 3 دن تک ہمیں بھی پوری تیاری رہنی چاہیے. اس کے بعد جیسے ٹائم گزرتا جائے گا یہ خطرہ ٹلتا جائے گا، آپ سے کم ہوتا جائے گا. اچھا سر آپ آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ اگر انڈیا کسی بھی قسم کا کوئی حملہ کرتا ہے پاکستان کے اوپر
تو ظاہر ہے جیسا آپ نے بتایا کہ ہماری دفاعی تیاری بہت اچھی ہے، فضائی حدود بھی ہم نے اپنی سیکیور کی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو نقصان زیادہ پاکستان کا ہوگا یا انڈیا کا ہوگا؟ دیکھیے پاکستان وہ کھلاڑی ہے جب میدان میں اترتا ہے تو وہ اپنے نفع نقصان سوچ کے نہیں اترتا. پھر پاکستان پھر سر دھڑ کی بازی لگانے والے کھلاڑی ہے. تو جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان میدان میں اترے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ جنرل ضیاء الحق کا ایک فکر آپ کو یاد ہو کہ اس نے جو راجیو گاندھی کے کان میں کہا تھا کہ ہماری تو مسلمان کنٹریز تو بہت زیادہ ہیں، ہندو کنٹری ایک ہی ہے، اور ہمیں بھی ہمارے جیسے لوگوں کو بھی جو گزشتہ 70 سال سے 72 سال سے پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں بھی بدلے لینے ہیں بھارت سے. بھارت موقع دے تو بھارت کو پتہ چل جائے گا نقصان ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، بی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے.